کہا مسلمانوں کو تبلیغ کا ایک انداز بتایا گیا کہ تم کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، ہم ان سب نبیوں کو مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کو مانو صبغت اللہ، تم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے نبیوں کا ذکر پھر صبغت اللہ کا تو جوڑ ہی نہیں ہے، ان کو ماننے سے رنگ چڑھتا ہے، اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو وہ نحن لہ عابدین، کہہ دو ہم نے مان لیا۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَ اللَّهِ، تم نے شہادت کو چھپایا ہوا ہے۔ میں نے کہا تھا نا پوری صورت گھومتی ہے کتما کے گرد، دو مثالیں، پھر کتما، پھر چند آیتیں، پھر کتما، پھر آگے، یعنی ذکر رسول کو چھپانا اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں سے ظاہر نہ کرنا، قرآن کا ظاہر نہ کرنا، کعبے کے بارے میں ظاہر نہ کرنا، یہ چھپی ہوئی تھی تو اللہ نکال رہا ہے ایک ایک مثال دے کے۔ یہ تو جیسے ڈنڈا بجتا ہے سر پر اس طرح سے ہو رہا ہے، تو یہ تو سارے جڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد تبدیلی کعبہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، جو مکے سے مسلمان آئے تھے جب تبدیلی کعبہ ہوئی اس طرف دوبارہ رخ کیا، تو وہ جو کعبہ کچھ دیر کے لیے کسی امتحان کی وجہ سے نہیں تھا نا رخ، پھر اب ادھر کیا، تو جب ادھر رخ کیا تو اب ان کی جو تھی نا دھڑکنیں دل کی وہ تیز ہو گئی کہ وہ کعبہ، واہ 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 واہ، کعبہ یاد آ گیا، کب کعبہ ہمارے پاس آئے گا، کیا ہوگا؟ تو جب وہ کعبے کی تڑپ نے ستایا نا، تبدیلی کعبہ کے پورے واقعات کے بعد اب ان کو ایک اشارہ دیا گیا کہ کعبہ ایسے نہیں ملے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، ثمرات بھی دینے پڑیں گے، مال دینا پڑے گا، اللہ آزمائے گا۔ اور یہ تو ایک طرف رہا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جان دینی پڑے گی، لیکن یاد رکھو جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جس نے جان دے دی وہ مردہ نہ کہو اسے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ اب کا تبدیلی کا تعمیر کعبہ، تبدیلی کعبہ، پھر فتح کعبہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کیسے جوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا تعمیر کعبہ کرو تو فرمایا گیا تھا اللہ تشرک بی شیئا وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہاں شرک کا اڈا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، دعا مانگی۔ تو اب کیا تھا؟ ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا، وہ شرک کا اڈا بن گیا، کہا وہ نبی بھیجو جو صاف کرے۔ تو اب جب اس دعا کو اور ان واقعات کو دیکھیں اور ان کی قربانیوں کو دیکھیں تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ مشن تھا کعبے کو پاک اور صاف کرنا۔ تو اب اسی کی ساری تیاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب اس کی باتیں ہوئی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ کوئی مسئلہ بھی تھا، صاحب اس کا بیان آ گیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر کہا گیا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات۔ میں پوری سورہ بقرہ کا درس نہیں دے رہا، صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شبہ پیدا کیوں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ کعبے کا بیان، ابراہیم کا بیان، وہ یہود کا بیان، وہ گائے کا بیان۔ اب دیکھیں جڑ رہے ہیں کہ نہیں سارے؟ جب اللہ قرآن کو پڑھے اور سبحان اللہ تو وہ جڑتے ہیں سارے، وہ کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن شبہ کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ سرکار مدینہ سے تعلق نہیں ہوتا، تاریخ سے تعلق نہیں ہوتا، سبب نزول سے نہیں، حالات و واقعات سے نہیں، تاریخ سے نہیں، تو وہ شبہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، یہ چھپاتے ہیں، پھر ان پر لعن طعن کی گئی جو چھپاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ یہاں قدرت کا کیوں ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ اتھارٹی رکھتا ہے جسے چاہے وہ نبی بنائے۔ یہ ساری قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد وہ اتھارٹی رکھتا ہے جس کو چیز کو وہ حلال کرے، جسے وہ حرام کرے۔ پھر ایمان کے تقاضوں کو بتایا۔ اب پھر چونکہ بات تھی کعبے کی، جانا تو اس طرف تھا مکے کی طرف، پھر حکم ہوتا ہے روزوں کا۔ کیوں روزوں کا کیوں حکم ہوتا ہے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے۔ تو پھر یہ ٹریننگ تھی، اب یہ ٹریننگ ہو گئی وہ روزوں کا۔ پھر اس کے بعد جہاد کا آ گیا۔ جب جو ہی جہاد کا حکم آتا ہے پھر مکے جانا ہے تو پھر احکامات آ جاتے ہیں۔ پھر اگر مکہ فتح کرنا ہے تو کس مہینے میں کریں گے؟ سالونہ کا نشار الحرام قتال، پھر وہ آ جاتا ہے۔ اب جب جہاد آ گیا تو جہاد کے ساتھ ایک جڑی ہوئی بات اور ہے، ایک کیا خرچ کریں جہاد کے لیے؟ کہا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو ہے وہ جہاد کے لیے خرچ کر دو۔ پھر کیا ہوا؟ اب جہاد ہوگا، کچھ ادھر سے لوگ شہید ہوں گے، کچھ ادھر سے مریں گے، تو جب وہ عورتیں بیوہ ہوں گی ان کے نکاح کا مسئلہ نال ہی آ جائے گا۔ تو پھر کہا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مسلمان عورتوں سے نکاح کرنا ہے، مشرکوں سے نہیں کرنا۔ تو وہ جو واقعات بعد میں پیدا ہونے والے تھے نا ان سب کے ساتھ وضاحت کر دی۔ اب وہ کسی کو طلاق، جب مدینہ اسلامک اسٹیٹ بنے گا تو وہاں نکاح طلاق کے مسئلے ہوں گے، وہ جہاد کے ساتھ نکاح کے طلاق کے عدت ہوگی، کتنی عدت ہوگی، تو یہ سارے مسئلے پیدا ہونے تھے، اس لیے ان سب کا بیان کر دیا۔ اب پھر واپس آتا ہے
چونکہ بات فتح مکہ کی چل رہی ہے، کعبے کی چل رہی ہے، پیچھے سے رسول کی، وحی کی، کعبے کی، آخر میں دوسرے پارے میں جا کر پھر ایک اس واقعہ کو جوڑنے کے لیے حضرت شموئیل کے جہاد کا ذکر آتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے جہاد کا ذکر آتا ہے. کہا دیکھو وہ بندے کم تھے، اللہ نے ان کو فتح دے دی، تم بھی مدینے میں رہنے والے کم ہو، ادھر سارا عرب ہے، حوصلہ مت ہارنا. جس خدا نے ان کو کامیابی حضرت داؤد کو دی تھی، جس خدا نے طالوت کو کامیابی دی تھی شموئیل کی مائیت میں، تم تو حبیب خدا کی مائیت میں ہو. اور یہ پھر اس کے لیے کیا گیا. اس کے بعد جو مسائل آتے ہیں کہ یہ انبیاء ہیں جن کا یہ بیان ہوا ہے، پہلے بھی اسی طرح کے انبیاء تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو تکمیل کیا ہے اس واقعہ کو. پھر ان کو مثالیں تاریخ سے دی جاتی ہیں، اور تاریخ سے مثالیں دینے کے بعد پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ مدینہ اسلامک اسٹیٹ بنا ہوا ہے. کچھ سوالات آتے ہیں ان کے ربا کے مسئلے کو، لین دین کے مسئلے کو، یہ ساری باتیں آتی ہیں. پھر آخری رکوع آ جاتا ہے. ہر صورت کے اندر یہ کمال ہے کہ جو مضمون ابتدا میں بیان ہوتا ہے آخر میں پھر وہی مضمون آ جاتا ہے. تو ابتدا میں بیان ہوا تھا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہاں غیب کی تشریح نہیں تھی کہ غیب کیا ہے. پھر بیان کیا گیا غیب یہ ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ غیب ہے، اللہ غیب ہے، ملائکہ غیب ہیں، کتابیں غیب ہیں، پہلے رسول غیب ہیں. اس رسول کے کہنے سے اس پر ایمان لاؤ. کیوں؟ جو کچھ رسول کی زبان سے سنو گے، جو اس کو مان لے گا وہی تو مومن ہے. اور اس کے بعد آخر میں دعا کر دی. تو میں نے یہ آپ کی خدمت میں بھاگتے دوڑتے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور جو لوگ ان واقعات و حالات کو، موٹر وے کو، خطاب کو، مخاطبوں کو نہیں سمجھتے، ان کے ہاں شبہ پیدا ہوتے ہیں. جو اسلام سے باہر ہیں ان کے ہاں اور شبے ہیں، اور جو اسلام کے اندر ہوتے ہیں جب ان چیزوں کا وہ خیال نہیں کرتے ان کے ہاں اور شبے ہیں. وہ کیوں شبوں کا سبب کیا شبے، اور ان کے سبب پر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.